ہلو السلام علیکم، اقرا افرا کے چینل پہ آپ کا سواگت ہے۔ چلو آج عید میلاد النبی کے بارے میں ہم بیان سنتے ہیں۔ آج اقرا کے حافظ جی عید میں اپنے نبی کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں بیان بتانے جا رہے ہیں، بچوں کو سنانے جا رہے ہیں۔ چلو ہم بھی سنتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سناتے ہیں، اچھے سے دیکھیے گا پوری ویڈیو۔ والے فرشتے تھے وہ آ رہے تھے اور رات والے جو فرشتے تھے وہ جا رہے تھے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایسے لگ رہا تھا میرا کمرہ، میرا گھر ایسا منور ہو گیا، اتنا زیادہ روشن ہو گیا کہ جیسے لگ رہا تھا کوئی چاند کا ٹکڑا میری گود میں دے دیا ہو۔ کیا دے دیا ہو؟ چاند کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہو۔ اس وجہ سے میرا گھر جو ہے، میرا کمرہ جو ہے وہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مکے کی سرزمین پر اور دنیا میں تقریباً ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ظلم تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ناچ گانا یہ تمام چیزیں لوگ کیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ اور جو خانہ کعبہ ہے جہاں پر ہم اور آپ حج کرنے کے لیے ہمارے لوگ مسلمان جاتے ہیں، اس خانہ کعبہ کے اندر بت رکھا ہوا تھا، اور ایک بت نہیں بلکہ کئی بت تھے اس میں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان تمام بتوں کو جب فتح مکہ ہوا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا، باہر سب کر دیا۔ ایک بھی بت خانے کے اندر جو ہے، خانہ کعبہ کے اندر ایک بھی بت باقی نہ رہا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف فرما ہوئے؟ بروز دوشنبہ 12 ربیع النور شریف کو، بروز دوشنبہ 12 ربیع النور شریف کو آپ پیدا ہوئے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے عبد المطلب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، تھوڑا سا جھک گیا ہے۔ حضرت آمنہ جہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہے، جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس جانب خانہ کعبہ کا رخ جھکا ہوا ہے۔ اور یہاں تک حضرت جبریل امی سدرۃ المنتہا کے مکی طائر سدرہ آپ جو ہے 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں۔ ایک جھنڈا مشرق کی طرف، ایک جھنڈا مغرب کی طرف، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر حضرت جبریل امی نے نصب کر دیا۔ ٹھیک، تو کل کیا ہے؟ کل ہے 12 ربیع النور شریف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن ہے۔ کیا ہے کل؟ کل 12 ربیع النور ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے۔ آپ پیدا ہوئے صبح صادق کے وقت، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور حضرت آمنہ کا گھر ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا منور ہو گئی، دنیا روشن ہو گئی، شریعت کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، عبرت کے معاملے میں۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، جب آپ نے منع فرمایا تو جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان زندہ بچیوں کو جو درگور کیا جاتا تھا آپ نے منع فرمایا، اور پھر لوگ مان گئے، پھر زندہ بچیوں کو درگور نہیں کیا جاتا تھا، پھر بند کر دیا رسم و رواج۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ خوشی منانا چاہیے، کیونکہ خوشی منانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ نعمت جو میں نے عطا کی ہے تمہیں اس پر شکر ادا کیا کرو۔
تو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اور ہم اللہ کا شکر عالم تو نے ہم گنہگاروں کے بیچ اپنا محبوب بندہ بھیجا جو ہم لوگوں کو راہ ہدایت دکھایا، اور اس راہ ہدایت کی بنیاد پر ہم لوگ آج اسی کے بنیاد پر ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی کوششیں کرتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ہمیں علم و شریعت بھی ملی، قرآن بھی ملا، ہمیں طریقہ بھی ملا تمام چیزوں کا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمت پر ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی نعمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہمارے لیے ہے، کیونکہ وہ شافع محشر بھی ہے، روز جزا بھی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان پروردگار عالم نے ہمیں نعمت عطا فرمایا ہے سرکار کی شکل میں، حضور کی شکل میں. اور حضور نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، تمام ان چیزوں کو پروردگار عالم گویا پیدا فرماتا یا نہ پیدا فرماتا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدا ہی فرمایا ہے اپنے محبوب بندے کے صدقے میں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری بانا، کہ بے شک پروردگار عالم نے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. گویا ہمیں سجاوٹ بھی کرنی چاہیے، ہمیں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. ہم لوگوں کی مدد کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم چلے جائیں ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں مدد کرائیں، کوئی پوچھے تو ہم اظہار کریں کہ یہ دن جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، بس اسی خوشی میں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف یا جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر منانا، تو بلکہ وہ خود غلط ہے. بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب میں نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جب اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اسے رحمت کے آنے کی خوشی میں تو ہم تو سجاوٹیں بھی کریں گے، خوشیاں بھی منائیں گے، خوشی کا اظہار بھی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی بلندی ہے، بڑی رفعت ہے. اور اس وجہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ذکر مٹ جائے گا، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بے شک میرے رسول اور میرے رسول کا ذکر ہوتا رہے گا. بولو زور سے ہاں. چلو یہ آج آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا بیان. چلیے گائز اب بچوں کو اٹھاتے ہیں، 3 بج رہا ہے، ہمارے حضور پاک کا ولادت کا وقت ہو چکا ہے. تو میں تو اٹھ چکی ہوں اور سب تو سو رہے ہیں. چلو افرا بھی اٹھ چکی ہے، اب میں اقرا کو بھی اٹھانے جا رہی ہوں. چلو پھر اٹھتے ہیں بچے تو پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں. افرا اٹھ جاؤ بیٹا، اقرا تم بھی اٹھو، موم بتی وغیرہ دیا وغیرہ. افرا اقرا اٹھ جا. یہ اٹھ گئے دونوں بچے میرے، 12 بجے سوئے ہیں، 3 بجے اٹھ گئے. اقرا ہائی کر لو. چلو اقرا تھوڑا فریش ہو کے آپ لوگوں سے ملتی ہے. سناٹا، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، صاف سناٹا. چلو स्वागत है आप भी ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक हूँ. और मेरी मम्मी मोमबत्ती लगा चुकी है हमारे के यहाँ, और वो वाली खिड़की पे लग चुका है. अब इधर की और हम लोग की आवाज़ की वो भी नहीं निकल रही. अब भी
1 2। चलिए गाइस, अब फातिया का वक्त हो चुका है। अब ये देखो हमारे क्या आया, मेरे अब्बू लेके आए हैं ये 3 किलो रसगुल्ला है और काला जामुन, और ये है मोतीचूर का लड्डू 1 किलो ये है। तो ये सब है, फातिया होगा और सबके घर में बटेगा भी, सबे हम बांटेंगे भी और सबका मुंह भी मीठा करवाएंगे, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ये देखो सब आ चुका है। अब इंशाअल्लाह फातिया हो जाएगा। इफ़ू हाय करो। चलो अब चलते हैं फातिया करवाने बच्चों को। देख नेक्स्ट डे है, आज है ईद मिलादुन्नबी। आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो आप लोगों को सबको हमारी तरफ से। और ये देखो इकरा इफ़रा का ईद मिलादुन्नबी वाला ड्रेस, ये देख सकते हैं, ये दोनों का गाउन है। सही से खड़ी हो जाओ एक तरफ। इफ़रा सलाम पढ़नी जा रही है क्या बेटा? अपना दिखाओ इफ़ू, गोल गोल घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ। गोल गोल। इफ़रा की मेन बात तबीयत सही नहीं है। इकरा बताओ। इफ़रा मेरी भैया की तबीयत नहीं सही है, इसलिए मेरी भैया गोल गोल नहीं घूम के दिखा रही है। बस चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर